آتا ہے. اور آج کس گناہ کی وجہ سے کس کو نقصان اٹھانا پڑا، یہی خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں. خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام. میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ترقی کے لیے، اپنی روحانی افزونی کے لیے، اپنی مضبوطی کے لیے خدا کے پاک کلام کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں. آج خدا کے پاک کلام میں سے سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب جب گناہ زندگی میں آتا ہے، وہ گناہ کمزوری کو بھی ساتھ لے کر آتا ہے، وہ گناہ شکست کو بھی ساتھ لے کر آتا ہے، وہ گناہ فیلئر کو اپنے ساتھ زندگیوں میں، خاندانوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں اور کسی بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر زندگیوں میں لے کر آتا ہے. اکن کا گناہ اسرائیل کی شکست کا سبب بنا، اور یشوع نے یریحو سے ای کو جو بیت ایل کی مشرق کی سمت میں بیت آون کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر ای کا حال دریافت کیا. اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا کہ سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ای کو مار لیں، سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں. چنانچہ لوگوں میں سے 3 ہزار مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے. اور ای کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا. سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے. اور اس ناکامی کے بعد، اس شکست کے بعد جب وہ ای کے لوگوں کے آگے سے بھاگے تو وہاں پر لکھا ہے کہ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک کہنے لگے کہ تو نے ہمیں کیوں ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے پار لے کر آیا ہے؟ کاش کہ ہم کنات کرتے اور ہم یردن کے اسی پار رہتے اور وہیں پہ بود و باش. اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے. انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے. اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتا. وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے. میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو. اٹھ، لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے. تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کرو. اور یہاں پر بڑی خوبصورت سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ ای کے آگے سے بھاگنے کا نتیجہ اور بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسرائیل میں گناہ موجود ہے. انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اس بات کو انہوں نے توڑا ہے جو میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ مخصوص کی ہوئی چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا. انہوں نے نہ صرف ان مخصوص کی ہوئی چیزوں کو لیا ہے بلکہ ریاکاری کی ہے، اور اس لیے ہوئے لوٹ کے مال میں سے انہوں نے اپنے اسباب میں سے کچھ ملا لیا ہے، اپنے لیے انہوں نے رکھ لیا ہے. سو جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کریں، اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کریں، تب تک میں ان کے درمیان نہیں رہوں گا اور نہ ہی ان کو فتح و کامیابی عطا کروں گا. اور خدا نے ان کو صاف یہ کہہ دیا کہ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو. سو سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم جب اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، جہاں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز خدا کے کلام کے منافی ہے، یہ کام جو میری زندگی میں موجود تھا یا موجود ہے یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو آئیے ان باتوں پہ غور کریں، ان چیزوں پہ غور کریں اور ان کو اپنی زندگی سے دور کریں. کیونکہ جب تک وہ گناہ، وہ ناقابل معافی چیزیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، خدا ہمارے درمیان نہیں رہ سکتا ہے، خدا ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، خدا کے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے نہیں ہو سکتے ہیں. خدا نے یشوع سے یہ کہا کہ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ ای کے سامنے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا صرف اس گناہ کی وجہ سے جو اسرائیلی قوم میں پایا گیا۔ اور خدا نے صاف یہ کہہ دیا کہ اگر تم فتح پانا چاہتے ہو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تمہارے آگے سے بھاگیں، تو پھر اپنے آپ کو پاک کرو اور اس گناہ کو، ان مخصوص کی ہوئی چیزوں کو اپنے درمیان سے دور کرو۔ اور آج یہی تھاٹ آف دا ڈے میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ آئیے اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ اگر ہماری زندگی میں، اگر ہمارے کردار میں، اگر ہمارے رہن سہن میں، اگر ہمارے طور طریقوں میں کوئی ایسی باتیں موجود ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو آئیے ان کو اپنے درمیان سے دور۔ اور پھر آگے چل کے ہم نے آج ہی خدا کے پاک کلام میں یہ تلاوت کی ہے کہ یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کا قبیلہ حاضر کیا اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا گیا اور زارہ کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر زارہ کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا گیا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارہ جو یہودا کے قبیلہ کا تھا پکڑا گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں اس سے گناہ ہوا ہے اور اس نے چوری کی ہے اور اس نے لوٹ کے مال میں سے بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے۔ خدا نے اس گناہ کو یشوع پر اور اسرائیل پر ظاہر کیا کہ کس طرح سے اکن بن کرمی کے وسیلہ سے وہ گناہ اور اس کی سزا بنی اسرائیل قوم پر نازل ہوئی۔ اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارہ جو یہودا کے قبیلہ کا تھا، اس کے اس گناہ کے وسیلہ سے پوری اسرائیلی قوم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے گناہ کی ان ساری باتوں کو جو خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے یا ہم پر کھولتا ہے، تو ان ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خدا کے پاک کلام میں بڑھیں اور مضبوط ہوں۔ آج کا سارا دن انہی باتوں پہ غور و خوض کرتے ہوئے گزرے۔ میں گاڈ بلیس یو، خدا مد آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں اس کا 13 باب۔ یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زور آور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب کیا گیا لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو؟ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم تو نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے برخلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آور ہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ تم کامل بنو۔ اس لیے میں غیر حاضری میں یہ باتیں لکھتا ہوں تاکہ حاضر ہو کر مجھے اس اختیار کے موافق سختی نہ کرنا پڑے جو خداوند نے مجھے بنانے کے لیے دیا ہے، نہ کہ بگاڑنے کے لیے۔ غرض ہے بھائیو، خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر سلام کرو۔ سب مقدس لوگ تم کو سلام کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ یشوع کی کتاب 6 باب۔ اور یریحو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یریحو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا، اور کاہن نرسنگے پھونکیں
اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ اور نون کے بیٹے یشوا نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلے۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا، بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلے۔ اور جب یشوا لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوا نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا، تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات گزاری۔ اور یشوا صبح سویرے اٹھا اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈھوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے، 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوا نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہوں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں۔ بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یشوا نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ لیکن یشوا نے راہب کسبی اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بود و باش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشوا نے یریحو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا۔ اور یشوا نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشوا کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیلی۔ یشوا کی کتاب اس کا 7واں باب۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا۔ سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور یشوا نے یریحو سے آئی کو جو بیت ایل کی مشرقی سمت میں بیت آون کے قریب واقع ہے کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو، اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا، اور وہ یشوا کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور آئی کو مار لیں، سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے
کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ائی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے، اور ائی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا۔ سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی، اور یشوع سے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کنات کرتے اور یردن کے اس پار ہی بود و باش کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے۔ پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملاؤن ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ، لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے آپ کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارا کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زارا کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا جو یہودا کے قبیلہ کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشوع نے اکن سے کہا، اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوع نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب لے لیا، اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا، اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی اکور ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔